والصلاة والسلام على رسول الله رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي. والصحابة كالنجوم ولا قيل أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عدو. وما جاء عن أصحاب محمد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاهم لنصرته ولإطاعته ولحبه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مراتب رکھے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو مل سکتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں انسان جتنی مرضی کوشش کرے وہ اسے مل ہی نہیں سکتی. مثلا کوئی بیٹا یہ خواہش کرے کہ کاش میرا ابا میرا بیٹا ہوتا اور میں اس کا ابا ہوتا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی سوچ پہ اللہ کی لعنت، ایسی فکر پہ اللہ کی پھٹکار. اور لوگوں سنو، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے مقدمہ اللہ خود لڑیں گے. اللہ اپنی عدالت میں اس کیس کے وکیل خود بنیں گے. وہ 3 بدبخت بدگماش دنیا کے سب سے منحوس آدمی جن کے خلاف عدالت خدا بندی میں خود خدا آئے. ان میں سے پہلا وہ ہے جو شخص اپنے باپ پہ لعنت کرتا ہے. یہ دنیا کا ایسا ملعون آدمی ہے کہ جس قسم کا منحوس عرش والے نے اس کو قرار دیا ہے اس قسم کا منحوس کسی اور کو قرار دیا نہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر کہ لوگ میں نے بات سنے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اس بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی پہ تبرہ اور دان کر سکتا نہیں. وقت چونکہ مختصر ہے
میں جتنی معروضات قطب شیعہ سے آپ کے پاس لے کے آیا، اگر وقت میں اجازت دی تو یہ باتیں پڑھو گا، وگرنہ یہ تحقیق آپ کے پاس ہے. ہم نے پہلے بھی یہاں ذمہ داران کو PDF فائل میں واٹسپ کر دی ہے. حضرت طارق عبدالمدین صاحب کے بیٹے کے پاس ہے، مولانا شکیل صاحب ہیں ان کے پاس ہے، اسی طرح حضرت شاہ صاحب ہیں ان کے موبائل میں بھی آ جائے. یہ تحقیق ساری جو بھی لے کے پڑھنا چاہے یا کسی زندگی کا منہ بند کرنا چاہے اپنے ایمان کی تعزیز کے لیے، اور وہ شکوک اس مکتبہ فکر میں کائنات کے اس عظیم گروہ کے بارے پیدا کیے، ان شکوک کا وہ ازالہ چاہتا ہے. اور اپنے دل کے اندر کوئی کھنک اور کوئی کھٹک اگر محسوس کرتا ہے، اس کھنک، اس کھٹک اور اس آہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اس کے لیے یقینی طور پہ ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے. حضرات توجہ رہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا، فرمانے لگے میرے باپ ہیں صدیق، صدیق میرا ابا ہے، صدیق میرا والد گرامی، اور امام باقر ان کے بیٹے جعفر صادق رحمہ اللہ رحمت واسعہ، ولدنی ابو بکر مرتین مرتن ثم مرہ، ابو بکر میرا کئی مرتبہ باپ ہے، میرا باپ، میرے باپ کا باپ، پھر میری نانی کا باپ، میری نانی کے باپ کا باپ، تو میرے باپ کے باپ کے باپ کا باپ، مجھے کئی مرتبہ اشیاء کتب کی بات ہمارے اہل حدیث اپنے اصول تحقیق پہ پرکھیں گے تو شاید کہنے کی روایات کمزور ہیں. ہم انہی کی باتیں انہی کی کتابوں سے، چونکہ وہ کان لگائے ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے جب تم فضائل صحابہ کی بات کرتے ہو تو یہ کان لگاتے ہیں. دعا مانگو اللہ کان لگانے والوں کو ہدایت عطا کرے. عزیزان گرامی، بات آخرت کے سنوارنے کی، بات قیامت کے دن کی کامیابی کی، بات کل قیامت کے دن کی کامرانی کی، بات کل قیامت کے دن کی عزت کی، بات کل قیامت کے دن سرخرو کامیاب اور کامران ہونے کی. حضرات صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اپنا والد کس کو قرار دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام جعفر ان سے پوچھا گیا، یہ روایت آپ ساتھ لے لیں اور تاکہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلو. کتاب ہے جلال العیون، کتاب ہے کشف الغمہ، کتاب ہے احتجاج طبرسی، اور جلال العیون کا صفحہ نمبر 248، کشف الغمہ کا صفحہ نمبر 215، احتجاج طبرسی کا صفحہ نمبر 205. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی الصدیق مرتین، ابو بکر صدیق کی نسل میں دو بار داخل ہوں. ابو بکر میرا ایک لحاظ سے باپ نہیں لگتا، ابو بکر میرا باپ دو لحاظ سے لگتا ہے. کتاب شیعہ کی اگر کوئی آج کا شخص اپنے باپ پہ لعنت کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ منحوس شخص وہ ہے کہ جس کے خلاف کل قیامت کے دن خدا خود آئے. 14ویں صدی کا وہ شخص جس کی ساری ذات، جس کی ساری عزت، جس کی ساری نسلیں، جس کے سارے خاندان، جس کے نقب، جس کے ٹولے، جس کی دستاریں مل کر کے صدیق اکبر کے قدموں تلے آنے والی دھول کا مقابلہ کر سکتی نہیں. وہ شخص اگر اپنے باپ پہ لعنت کرے، اس شخص کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس شخص پہ خدا کی لعنت. اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے خلاف خدا کی عدالت میں کیس خدا خود درج کریں گے اور اللہ اعلان فرمائے گا جب خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں گم ہو گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. کسی قسم کی کوئی تھرتھراہٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی چودراہٹ نہیں. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. آج بادشاہت اکیلے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی اعلان ہوا. سب مریں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب موت کا پیالہ پیئیں گے، سب مر جائیں گے، سب مٹ جائیں گے. آخر میں فرشتے باقی، بڑے بڑے اکابر فرشتے، رئیس فرشتے، جبریل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی. رب پوچھتے ہیں من باقی یا اللہ یا ملک الموت. اس کی آواز کو اونچا کر دیں اور ان کو بند کر دیں. اے ملک الموت، مجھے یہ بتلاؤ کہ زمین کے اوپر کون باقی؟
کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، اب تو جلال والا باقی، جبریل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی۔ اللہ فرمائیں گے اقبض ارواحہم یا ملک الموت، اے ملک الموت ان کی روحیں بھی قبض کر لیں۔ روحیں قبض کر لی گئی، باقی رہ گئے ملک الموت، وہ بھی روح ہے جبریل و میکائیل، جناب جبریل کی روح قبض کر لی گئی، حضرت میکائیل کی روح قبض کر لی گئی۔ انا عبدک رضی بین یدیک یا اللہ انت الحی القیوم، اے اللہ تو حی اور قیوم ہے، میں تیرا بندہ رضی تیرے سامنے زندہ، اور میں تیرا نوکر تیرا خادم۔ اعلان آتا ہے آسمان سے موت یا ملک الموت، ملک الموت بھی مر گئے، اکیلا ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ للہ الواحد القہار الحی القیوم، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم واذا الوحوش حشرت، درندے اکٹھے کر لیے گئے، کائنات تھر تھر کانپ رہی، انبیاء کے کلیجے اپنے کنٹرول میں نہیں۔ اس ہول کے عالم میں جس بندے کے خلاف خود خدا ہے اس کی نحوست کا اندازہ لگائیں، اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ وہ جرم کیا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے باپ پہ لعنت کی تھی، عام شخص تھا، عام اس کا باپ تھا، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا لعین کہ آج اس عدالت میں کسی کے خلاف نبی گواہی دے بیڑا غرق ہو جائے، کسی کے خلاف علی المرتضیٰ بولے بیڑا غرق ہو جائے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ تو دو لوگوں کے خلاف بولے گا، دو لوگوں کے حق میں بولے گا، جن لوگوں کے خلاف بولے گا ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو تیری شان میں غلو کر کے تجھے خدا کے برابر کھڑا کرے گا، اور اے علی تو ان کے خلاف بولے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ پیغمبر کے قدموں کی دھول پہ قربان میں بولوں گا۔ اور لوگوں نے کہا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتلائی ہیں، اپنا وسیع قرار دیا ہے۔ حضرت عامر طفیل ابو واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شورش کچھ عام ہوئی، لوگوں نے یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں ایسی بتلا کر کے گئے ہیں جو کسی اور کو نہیں بتلائی، اور آج کے ایک طبقے نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی جہاں آ کے ڈنڈی ماری اور ہم نے اللہ کے فضل سے ان ڈنڈی مارنے والوں کو ڈنڈے مارے، پروگرام بنایا، ان کی عقل، ان کا ہوش، ان کا فہم ٹھکانے میں آیا، اور ان کو معلوم ہوا کہ ہم جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا اہل حق نے، یہاں تک بیان کر کے بات کو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتلائیں، ہم مانتے ہیں ہاں بتلائیں۔ جناب ابو واصلہ فرماتے میں موجود تھا، ایک شخص جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے بارے میں کچھ لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتلا دی ہیں جو کائنات میں کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا، حسنین جد کریمین کا چہرہ یکتا سرخ ہوا، چہرہ مبارک سرخ ہوا، فرمانے لگے لوگوں ہم گناہگاروں نے کبھی دین میں خیانت نہیں کی، اور تم یہ بات کر کے میرے محمد پہ خیانت کا الزام لگاتے ہو۔ لوگوں سنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات چھپاتے تو وہ یہ ہوتی تخشى الناس واللہ احق ان تخشى۔ اے میرے نبی جب زید کی بیوی سے اللہ نے تجھے نکاح کا کہا تو تیرے دل میں لوگوں کا ڈر آ گیا، جبکہ ڈرنا تو تجھے لوگوں سے چاہیے تھا۔ رسول چھپاتا تو یہ بات چھپاتا، جس حبیب نے یہ بات نہیں چھپائی۔ اور لوگوں سنو، جالس علی المنبر بالکوفہ، آپ کوفہ کے اوپر، کوفہ کے اندر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور باقاعدہ کانفرنس کی ایک اجلاس بلایا، فرمانے لگے میں نے سنا کہ میرے بارے یہ بات کی جا رہی ہے، لوگوں یہ موقع ایسا ہے، کیا فرمانے لگے لوگوں یہ موقع ایسا، یہ موقع ایسا، بولے نا یہ موقع ایسا کہ لوگاں آکھے آئے کہ کوئی گل ایسی دس گئے نے جیڑی دا دوجیاں نو پتہ نہیں، تے ہو سکتا ہے کسی دے دل چاہ جائے کہ لوگ تو دھوکے کا شکار ہوئے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے غلط بیان کر دے،
مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے وجود بخشا. کس نے کہا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. وَلِيَنَّ أَخَرَّ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا أَنْ أَكْذَبِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مجھ کو آسمان پہ لے جا کر کے نیچے گرا دے، میں اس ذات کو زیادہ، اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس بات کے کہ میں پیغمبر کی ذات پہ جھوٹ بولوں. اور میری زندگی میں وہ دن آئے، میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں اپنے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولوں. میری زندگی میں وہ دن آنے سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے اور اگر مجھے آسمان سے اوپر لے جا کر کے نیچے تحت الثری میں ہفت اقلیم کی دنیا میں پلٹ مارے، یہ بات علی کو زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جھوٹ کی نسبت محمد کی طرف کرے صلی اللہ علیہ وسلم. علی سچا، سب بولیے علی. علی سچے، علی کے فرمان سچے، علی کے بچے سچے، علی کے یار سچے، علی کے سسر سچے، علی کی بیوی سچی اور علی سے محبت کرنے والے سچے. آج اہل حدیث کا فرزند آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہے، اگر کسی کے کونے کھدرے میں حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے رائی نہیں، رائی کا کروڑواں حصہ نہیں، رائی کا اربواں حصہ نہیں، کھربویں حصے کے برابر اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کسی کے دل میں کوئی نفرت ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے محمد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اصحاب محمد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. بات سنیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں. ریسرچ آپ کے سامنے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات کیا آئی کہ حضرت رسول اللہ کچھ ایسی باتیں بتلا کر کے گئے ہیں جو کچھ راز کی باتیں ہیں اور کسی اور کو پتا، کسی اور کو پتا. فرمایا آؤ جلسہ رکھو، میں اس بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں. لوگوں، میرے رسول نے مجھے کچھ باتیں بتلائیں، آج وقت آیا ہے تو پھر سنو. آج میں تم کو سنائے دیتا ہوں. میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں غلو کرنے والے بھی بلائے، اپنی شان میں حد سے زیادہ نعرے لگانے والے بھی بلائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرقہ خدا کے برابر کھڑا کرنے کی باتیں کرتا تھا ان کو بھی بلایا اور فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ میرے بارے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ میری ذات پہ جھوٹ نہیں، یہ میرے حبیب کی ذات پہ جھوٹ. اور علی زندہ ہو اور علی کے حبیب کی ذات پہ جھوٹ بولا جائے، یہ ہو سکتا نہیں. سنو، میں سنائے دیتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں. کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ 4 باتیں مجھے بتلائیں. اگر سننے پہ آئے ہو تو پھر سنو. مجھے کہا علی میں تجھ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنو. پہلی بات مجھ کو یہ بتلائی، اے علی جو شخص خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. اے علی انا قلت لک وتسمع اذنائی، اپنے کانوں سے سن، غور کر، میرے قریب آ، میں تجھے کچھ قیمتی باتیں بتلا دوں، عقیدہ توحید مضبوط کروانے کے دلائل تجھے عطا کر دوں. پیغمبر کو وحی کی روشنی میں معلوم تھا کہ غلو کرنے والے غالی آئیں گے. اے علی وہ بھی جہنم میں جائے جو تیری شان میں تنقیص کرے، اور وہ بھی جہنم میں جائے جو تیری شان میں غلو کرے. یہ 2 فرقے، یہ جہنم میں جانے والے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ حدیث ہم کو سنائی کس نے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. تم کہتے ہو کہ کچھ راز کی باتیں بتلائی ہیں، اگر کہتے تو آؤ سنائے دیتا ہوں. مجھے راز کی باتیں بتلائی ہیں تو پھر دل کھول کے سنو، ان باتوں کو مانو، میرا ساتھ دو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، مجھ محمد کی لعنت
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حبیب جس پہ آپ لعنت کریں مجھ علی کی لعنت میری نسلوں کی لعنت۔ عزیزان گرامی، ہمیں بعض مفاہمت پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ لان تان کا بازار گرم نہ کریں، نہیں، ہم اپنے جملے نہیں، روایات نہ ہوں تو ذمہ دار، حقائق موجود نہ ہوں۔ دوسری بات مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، من آوا محدثن، اے علی دوسری بات میں تجھ کو بتلاتا ہوں، غور سے سن، جو کوئی شخص کسی بدعتی کو عزت دے، کسی بدعتی کو پروٹوکول دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت۔ کوفہ والوں سنو، اگر تم نے میرے بارے کچھ مشہور کر رکھا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو بنیاد بنا کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر کا حق نہیں تھا علی کا حق تھا، میں تم کو یہ بتلاتا ہوں وَأَوْلَى مِنَّا، ابی بکر ہم سب کے نزدیک، میرے بچوں کے نزدیک، میرے اہل و عیال کے نزدیک، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جانشینی کا حق رکھتا، یہ اسی وقت کی بات ہے۔ یہ پورے کا پورا خطبہ جو میں نے گزشتہ حضرت قاری عبد المتین صاحب کی دعوت پہ ان کے پروگرام میں پڑھ کر کے سنایا، یہ اس وقت بیان کیا جب لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راز کی باتیں بتلا کر کے گئے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ حق تو علی تیرا ہے لیکن ابو بکر نے ڈاکہ مار لیا تھا۔ آؤ میں ساتھ یہ وضاحت کر دوں، والا عمری، میری عمر قربان، انا مکانہما فی الاسلامی، بے شک اسلام کے اندر ابو بکر اور عمر کا جو مقام ہے کائنات میں کسی اور کا نہیں، مجھ علی کی عمر قربان۔ یہ کتب شیعہ میں سے نہج البلاغہ حضرات مجتہد ابن حیثم بحرانی کی صفحہ نمبر 486، اور اس کے بعد وغاضب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے میں یہ نوجوانوں کے جو ذہن میں شکوک پیدا ہو رہے اور سینکڑوں میسج اس گفتگو کے بعد میرے پاس آئے، میں ان کے جواب کے لیے اور تفصیل بتلانے کے لیے جو اعتراضات معترضین نے گھڑ رکھے ہیں، حضرات میں اکابرین کی مجلس میں اس جامع مسجد علی المرتضیٰ میں شان علی بیان کر رہا ہوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کی تعلیمات کو نہیں جانتا وہ شان علی بیان کر سکتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور فرمائیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، بات کو دل کھول کے سنیں، حقیقت روشن ہو، ایمان کو جلا ملے، رب کی قدر آپ کے سامنے، اللہ کے عقیدہ توحید کی عظمت کھل کر کے آئے، صحابہ کی مشترکہ قربانیاں، جہود، باہمی پیار، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جن کی پیشانیوں پہ نشان رب کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے پڑ گئے۔ تم نے اتنا مشہور کر رکھا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ساری زندگی آپس میں لڑتے ہی انہوں نے گزار دی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی جبینوں کو تو دیکھو، اور مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی جبینوں پہ نشان کیوں ہیں؟ ان کی جبینوں کے نشانات کے تذکروں سے رب نے تورات کو بھی بھر دیا ہے، رب نے انجیل کو بھی۔ پورے کا پورا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے یوں نہ سمجھے کہ بات ادھر آ گئی ادھر چلے گی، نہیں، ایک بات آپ کی ذہن نشین کر کے دفاع صحابہ اہل بیت حضرات گرامی میرے آپ کے ایمان کا حصہ، اور میں نے اپنا عقیدہ اور منہج یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شخص حضرت علی المرتضیٰ کے بارے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے، حسنین کریمین کے بارے کسی کونے خدرے میں ارب نہیں، رائی کا کھرب نہیں، اور جتنے چھوٹے کیے جائیں حصے ایٹم، اس سے بھی چھوٹے حصے کے بارے نفرت رکھے، ہم اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق مانتے؟ اور آؤ پھر میں آپ کو یہ بتلاؤں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے، اہل بیت کا عقیدہ حضرت ابو بکر کے بارے کیا ہے رضی اللہ تعالی۔ آئیے پھر سنیے، غور کیجئے، حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے، کانفرنس ہوئی،
شک ڈالنے والوں کے شک کو علی المرتضیٰ نے رفع کیا. آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اٹھانے والے اہل توحید اس شک کو رفع کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں جس کی ابتدا میں ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اور ہم نے اسی لیے متع پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ والد کے ہونے میں شک پڑ جاتا ہے، اور متع کے حرام ہونے کی جتنی روایات ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے. کس کس سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علامہ رحمہ اللہ کے جملوں میں کہ انہی کی محفل سنوارتے ہیں. چراغ میرا حیرات ان کی، انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، ہے بات میری کتاب ان کی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. حضرات صحابہ کرام کی محبت کے نعرے عام ہوں گے تو ملک میں امن آئے گا، ملک میں شانتی آئے گی، ملک میں خیر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اختصاراً آپ کے سامنے رکھنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. کیا ہیں؟ حالت خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق، خلافت برحق. حضرت حسن کی خلافت برحق، حضرت حسن کی سلو برحق. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حسن نے سلو کر لی، فرمایا میرا بڑا بھائی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسن کے مشورے پہ رضامندی برحق. سب کا سب حق، اور حق جہاں سے صحابہ وہاں حق، جہاں سارے کے سارے اہل بیت وہاں حق. کوفہ کے منبر پر بیٹھے، کچھ سوال تھے، کچھ اشکال تھے، ان اشکال کو رفع کیا. فرمانے لگے کہ میرے بارے یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں شاید ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ابو بکر کے بارے غصہ کرتے ہیں. ہاں میں نے غصہ کیا. اب یہاں آ کے اتنی بات بیان کر کے حضرت علی کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا، لیکن ہم حضرت علی کی توہین ہونے دیں گے؟ اور بولو اونچی آواز سے، ہونے دیں گے؟ ہمارے نزدیک سنو، جتنا بڑا جرم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم حضرت ابو بکر کی توہین کرنا ہے. اور جتنا بڑا جرم ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر کی شان میں تنقیص کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہمارے نزدیک حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنا ہے. میں غصے ہوا فی بیعت ابی بکر، ابو بکر کی بیعت کے حوالے سے. وقال ما غاضب الا فی المشورہ، میرا غصہ صرف اس لیے تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا مشورہ ہوا سقیفہ میں، اس خیر کے کام میں مجھے شریک کیوں نہ کیا گیا؟ اس خیر کے کام میں مجھے شریک کیوں نہ کیا گیا؟ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنًّا، ہمیں ان کی عمر کا بھی پتہ، ان کی قربانیوں کا بھی پتہ. لوگوں، مجھ علی کو فاطمہ سے شادی کا مشورہ دینے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. اوے لوگوں، میں شادی کے لیے تیاری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات گنجائش کے حوالے سے تنگی دامہ کا شکار تھے. میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بازار میں لے جا کے خرید و فروخت کروانے والا ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب میرے گھر میں حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کون پیدا ہوئے؟ او بولیں، کون پیدا ہوئے؟ اونچی آواز سے، کون پیدا ہوئے؟ حسین پیدا ہوئے. تو میری بیوی کے زچگی کے معاملات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں آمد کے معاملات اگر بطور دائی کے کسی نے سر انجام دیے تو وہ میرے ابو بکر کی بیوی اسما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لوگوں، مجھ سے بھی پہلے اگر کسی نے حسین کو اٹھایا تو وہ ابو بکر کی بیوی. اور میں یہ باتیں حدیث سے، شیعہ کتب سے ثابت نہ کر سکوں، میری اوقات پہ تف، میری تحقیق پہ لعنت. اور پھر
جو چور کی سزا وہ آج کے مجمع کے گفتگو کرنے والے خطیب کی کہ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسن کو اٹھا کے لانے والی میرے ابو بکر کی بیوی نہ ہو، جس نے سب سے پہلے کپڑے میں لپیٹ کر کے آ کر کے جناب محمد رسول اللہ کو خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ عرش والے نے کرم کر دیا، مہربانیاں کر دیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رب نے چاند بھیج دیے، زمین روشن ہو گئی، یہ سب سے پہلے خوشخبری دینے والا کون؟ میرے صدیق کی بیوی اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کی اسی بیوی اسما سے حضرت علی نے شادی کر لی، اور حضرت ابو بکر جب دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر ابھی تھوڑے 2 سالوں کے تھے، بیٹا ابو بکر کا پالا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر اس خطبے کے اندر موجود، جس خطبے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، میں غصے اس لیے ہوا کہ جس خیر کے کام میں دوسرے شریک ہو گئے مجھے کیوں شریک نہ کیا گیا۔ اللہ کی قسم ہم ابو بکر کی عمر کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو جانتے ہیں۔ لوگوں سنو، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ فِي النَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا۔ وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا إِنَّهَا لَصَاحِبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم لا نرا، ہم سارے کے سارے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، سارے کے سارے، میں علی، میرے بچے، میری نسل ساری کی ساری، اگر حضرت رسول اللہ کے بعد خلافت کا کسی کو حقدار سمجھتی ہے تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کتاب ہے نہج البلاغہ جلد اول، اور اسی نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے۔ اللہ ابو بکر کی ذات پہ رحم کرے جس نے ساری کجیوں کو دور کر دیا۔ اور لوگوں، دوسرا شک میرے بارے اور دوسرا پروپیگنڈا میرے بارے یہ کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے۔ لوگوں مجھے بتلاؤ کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتلاؤ رحمت کائنات کے صحابہ میں سے سب سے بہادر کون؟ تو پورا مجمع کہنے لگا کہ علی المرتضیٰ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور بہادری کی سرحدوں کو عبور کر سکتا ہے؟ فرمایا یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سنو، ہمیں تو تم نے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا اس لیے بہادر کہہ دیا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے محمد کا پہرا کون دیا کرتا تھا؟ جملے کس کے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہادر کون؟ کہا علی، یا فرمایا نہیں، غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں، میرے محمد کے صحابہ میں سے اگر مال کے اعتبار سے بہادر دیکھنا ہے تو ابو بکر ہے، اگر نسلوں کو قربان کرنے کے حوالے سے بہادر دیکھنا ہے تو ابو بکر ہے، اگر اپنی جان کے حوالے سے ہم واپس لوٹتے رحمت کائنات امن میں ہوتے اور آپ فرماتے کہ بے دھڑک ہو کے لڑو، میرا پہرا دینے کے لیے میرا ابو بکر کافی ہے۔ اور دشمن سب سے سنگین حصار میرے حبیب کے گرد قائم کرتا تھا، اور جب ہم واپس پلٹتے بڑے دشمنوں کو رسول کے گرد گرا ہوا دیکھتے اور ان کو گردانے میں اور ان کو گرانے میں اگر کسی کی تلوار کا کردار ہوتا تھا تو وہ تلوار صدیقی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، سینے کو زور لگے، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان سیدنا علی مرتضیٰ، شان سیدنا علی مرتضیٰ، شان فاروق اعظم، شان سخی عثمان،
اگر کوئی شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کی آڑ میں اس کو حضرت حسن کی عظمت پہ ڈاکہ مارنے دیں گے؟ نہیں. ہم سب نے اہل بیت کے حوالے سے اپنا عقیدہ و منہج بیان کیا، اور اہل بیت کا منہج تمہاری کتابوں سے، تفسیر قمی سے، جلاء العیون سے، الاستبصار سے، حضرات تفسیر قمی سے، ملا باقر مجلسی کی کتابوں سے، اور پھر موجودہ دور میں لاہور کے علامہ جواد حیدر نقوی کی زبان میں، موجودہ دور میں انہی کے محققین کی زبان سے. آئیے میں بات جہاں سے شروع کی تھی غور فرمائیں، کہیں جوش اور ہوش کے کھو جانے کی زد میں اصل موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے. کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ شک دور کر دیے، شک. آئیے اسی بات کی طرف کہ کہا گیا کہ مینوں راز دیاں گلاں دسیاں نے، جے او راز دی گل اس بارے کہ خلافت میری سی تے سن لو. حوالہ میں نے دے دیا، حوالہ میں نے 4 باتیں بتلائیں. جو شخص رب کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے اس پہ کس کی لعنت؟ جملے کس کے؟ ممبر کہاں کا؟ خطیب کون؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کتابیں کن کی؟ ان کی. یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود، اور اس پہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق. اور دوسری وہ بات مجھ کو بتلائی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، من آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. جو شخص کسی بدعتی آدمی کو عزت دے اس پہ اللہ کی لعنت. اور تیسری بات مجھے جو تم کہتے ہو کہ راز کی باتیں بتلائی، سن لو. اگر کوئی شخص من لعن اباہ فقد علیہ لعنت اللہ، جو شخص اپنے باپ پہ لعنت کرے اس پہ اللہ کی لعنت. حدیث رسول کی، ممبر کوفہ کا، زبان علی المرتضی کی. اور اگر میں حضرت رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کروں، اس بات سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ مجھ کو آسمان سے لے جا کر کے نیچے گرا دیا جائے. اور چوتھی بات یہ بتلائی، من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات بدلے، جو حج رب نے مقرر کیا اس کو چھوڑ کے کسی اور کو حج کہے، جو قرآن رب نے اتارا اس کو چھوڑ کے کسی اور کو قرآن کہے. من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور قوم سے پڑھ کے آنے والا ایک نوجوان اسی پاکستان کی سرزمین پہ یہ کہے کہ آخر زمانے میں ہم صاحبین شیخین کریمین ابو بکر و عمر کی قبریں اکھاڑیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیں، من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات بدلے اور بدلنے کی کوشش کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، اور میں نے بولیں، اور میں نے بولیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ مجھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہتے ہیں. مجھ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہتے ہیں. یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، اور یہ بات میں نے سنی، میں نے استفسار کیا، اور اس بات کی جب میں نے ریسرچ کی، اس بات کی میں نے جب تحقیق کی تو یہ بات صحیح ثابت ہوئی. آج میں یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں اور قانون بھی بنا دینا چاہتا ہوں عدالت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جس کی عدالت ابو بکر صدیق کے دور میں برقرار رہی، عمر فاروق کے دور میں برقرار رہی، عثمان کے دور میں برقرار رہی. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں کوئی ایسی بات عمر فاروق کو نظر آئی جس فیصلے کے حوالے سے علی مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عمر یہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں، اصل فیصلہ یہ، تو میرے عمر نے علی کے فیصلے کو قبول کیا. حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری عمر قربان کائنات میں رحمت کائنات کے بعد، انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ شان مقام کسی کا ہے تو ابو بکر و عمر کا ہے. میرے علی کے فیصلے آ جائیں، ابو بکر مان لے، عمر مان لے، عثمان مان لے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلیم کر لے، میں مان لوں، آپ مان لیں، ہم تو مانیں، جھک جائیں، تسلیم کر لیں. اپنے قلب و جگر کے ایمان کی جلا کے لیے اس کو اپنی تحقیق کا نچوڑ، خلاصہ، مرکز
اور محور سمجھیں جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں بطور خلیفہ، بطور جج، بطور قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ آئے تو میں اپنے اہل تشیع افراد سے گزارش کرنا چاہوں گا پھر تم کو بھی فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ اس فیصلے کے قبول کرنے والے سے بالکل ہماری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ کتاب شیعہ دی، کتاب بولو، کتاب اونچی آواز نال، کتاب کس کی؟ شیعوں کی۔ آپ نے شاید مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں باہروں اچانک لے آ کے انہاں دے سامنے متعارف کرواتا ہے۔ نا میں جب سے دنیا میں آیا تب سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے نسب محفوظ، حسب محفوظ، ڈیٹ آف برتھ محفوظ، علاقہ محفوظ، پورے کا پورا گاؤں شہر میاں چنو بچہ 11 سال میاں چنو مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میں خطبہ جمعہ اللہ کے فضل سے 3500-4000 افراد کا مجمع، ہر خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حضرات تحقیقات دیں، باتیں کی رکھی اور کئی نوجوانوں نے اللہ کے فضل سے باطل کو چھوڑا اور حق کو قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، علماء حق، علماء حق، علماء حق، قاری عظیم اختر صاحب، قاری عظیم اختر صاحب۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ مجھ کو ابو بکر سے افضل کہتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کا دور ہوتا تو جنوں بک بک کرن دی عادت پی گئی ہے وہ کوئی بھی گل پونک سکتا ہے، وہ کچھ بھی وہ کہہ سکتا تھا کہ ڈر کے مارے نعوذ باللہ حقوق سلب کر رکھے تھے، ابھی تو میں رشتہ داریوں کی طرف نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگروں کی رشتہ داریاں کس کس سے، ابھی نہیں آیا۔ یہ ڈاکہ مارتے مارتے اللہ کی شان پہ، صدیق کی شان پہ۔ لوگوں سنو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بیان کیا تھا 40,000 سامنے بیٹھے لوگ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگ گئے تھے کہ نعوذ باللہ تم کافر ہو گئے ہو۔ اور ہم نے یہ کہا کہ عبد الرحمن ابن ملجم تے بھی لعنت پا دیا کرو۔ وہ کون ہے پتہ ہے کون ہے؟ کون سی شہید کرنے سے پہلے کون تھا؟ وہ حضرات عبد الرحمن ابن ملجم مصر سے آ کے جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہو کے فوجوں کی سالاری میں لڑنے والا ملعون نام معلوم ہے۔ ابھی یہ تو لمبے باب ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مجھ علی کو ابو بکر سے افضل کہتے ہیں۔ ابو بکر نو گال نہیں کٹ دے، ابو بکر نو برا، ابو بکر تے تان، ابو بکر تے اعتراض، ابو بکر نہ، ورنہ حضرت علی نے زبانہ کھینچ دینی، زبان حضرت علی نے کھینچ دینی تھی اور کھینچی، بندے مارے۔ کیا فرمایا؟ میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ مجھ علی کو ابو بکر سے افضل کہتے ہیں۔ یہ شیعہ کی بہت معتبر کتاب ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 338، اور اسی طرح نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جالس علی المنبر بالکوفہ سمیت۔ میں نے یہ سنا کہ کچھ لوگ مجھ کو ابو بکر سے افضل کہتے ہیں۔ لئن اوتیت، یقول لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ اگر آج کے بعد کسی شخص نے مجھ علی کو ابو بکر سے افضل کہا تو عدالت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں، خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں، قانون علی رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ بندہ بہتان تراش ہوگا اور اس کو اس بہتان تراشی میں 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عام مسلمان پہ الزام لگا دے، کسی عام شخص پہ تہمت لگا دے، کسی عام شخص کی ذات کے اوپر اعتراض کر دے، ناجائز اس کی ذات کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کر دے، عرش والے نے قانون بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر یہ اصول بن گیا کہ اگر کوئی شخص
کسی پہ الزام لگائے فجلدوہم 80 جلدہ، اس فاسق شخص کو 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ کے بعد اس شخص کی گواہی، کسی شخص کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اور وہ شخص جس نے کسی مسلمان پہ تہمت لگائی ہو، کسی عام مسلمان کے کیس کے حوالہ سے اس کی گواہی قبول کی جائے گی نہیں۔ اور جو عدالت علی میں کذاب قرار پائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے کسی باب میں اس کی بات سننا چاہتے، الا جلدہ حد المفتری، میں اس شخص کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا جو صرف اتنا لفظ کہے گا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہم نے یہ کہا کہ کفا باللہ شہیدہ، تم نہیں گواہی دیتے تو نہ دو، تم نہیں بولتے تو نہ بولو، کفا باللہ شہیدہ، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، جینا دوبھر کیا گیا، رستوں میں کانٹے بکھیرے گئے، جسد پہ اوجڑیاں پھینکی گئیں، تاجدار کونین کو گھر سے بے گھر کرنے کی پلید ناپاک جسارتیں کی گئیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ تان کیے گئے، آپ کی طرف تیر اچھالے گئے، آپ کی ذات اقدس پہ پتھر پھینکے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، سب کچھ ہوا۔ اسی طرح کی تکالیف رحمت کائنات کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے اٹھائیں، اور ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلی اٹھائی، رحمت کائنات نے فرمایا انگلی واپس کر، تجھے معلوم نہیں جب کائنات مجھ کو جھٹلا رہی تھی مردوں میں سے صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، اور جب لوگ مجھ کو محروم کر رہے تھے صدیق میرے اوپر مال لوٹا رہا تھا۔ اے میرے رسول، لوگ نہیں مانتے نہ مانیں، لوگ تسلیم نہیں کرتے نہ کریں، ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ پریشان ہو گئے، کفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا کوئی کن ٹوٹا، آج کا کوئی بے اوقات، آج کا کوئی بے حیثیت، آج کا کوئی نجس الولد، آج کا کوئی وہ جس کی ولدیت نامعلوم ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کی ثقافت کو نہیں مانتا، گواہی نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے جا تو گواہی نہ دے، کفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ صحابہ باہم شیر و شکر ہیں، اور کفر کے لیے زیر و زبر کرنے کا ننگی تلوار اور یلغار اور یہ پیغام لے کر کے آنے والے۔ اور میرے آپ کے بارے کیا فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ ایمان والےاں نوں عظمت صحابہ سن کے ایویں خوشی ہوندی ہے جویں ایک زمیندار نے زمین لے کے محنت کیتی ہوئے، بی لائے ہون، پھل پایا ہوئے، ہر وائے ہون، کھادا پھڑیاں ہون، کائنات طوفان آ جائے، بیڑا غرق ہو جائے، فصلاں تیس نیس ہو جان، لیکن ایک شخص گیا ہے جا کر کے دیکھا ہے کائنات غلے دی کمی ہو گئی ہے، ایک محبوب خدا ہے، آج اس نو دین واسطے کائنات کو غلہ نہیں، اللہ نے میری محنت کو قبول کیا، میری فصل کی عرش والے نے حفاظت فرمائی، آج میرا غلہ فصل اگ کر کے تیار ہو گیا ہے، میں اس غلے کو لے جا کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں نچھاور کر کے خدا سے شاباش وصول کروں گا، اور پیغمبر علیہ السلام سے داد تحسین، اور جب رسول یہ پوچھیں گے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے تو زبان حال سے یہ کہوں گا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، کزرع اخرج شطأہ، جس طرح کھیتیاں جگمگاتی ہیں لہلہاتی ہیں، کائنات کی کھیتیاں اجڑ گئیں، روئیں تو وہ جن کی کھیتیاں اجڑی ہیں، اور صحابہ کی عظمت سن کے ایک شخص کے منہ پہ اس طرح خوشی آتی ہے جس طرح اجڑی فصلوں کے درمیان ہری بھری فصل کو دیکھ کے بندے کے منہ پہ خوشی آتی ہے۔ پھر
وہ کھیتی اپنی پمپلاں کٹ دیے، وہ چو پتے نکلتے ہیں، وہ چو پھول نکلتے ہیں، وہ ماحول نو معطر کر دیندی ہے۔ مثلہم فی التورات، ان تذکروں سے میں نے تورات کو بھرا، اور صحابہ کے تذکروں سے قرآن کہتا ہے محفل معطر ہوتی، روحیں معطر ہوتی، کفر بھاگ جاتا، منافقت بھاگ جاتی ہے، فسق بھاگ جاتا ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ فضل روزی روٹی کو کہتے ہیں، نعمت دنیا کی خیروں کو کہتے ہیں۔ جہاں عظمت صحابہ کانفرنس ہوتی ہے، اللہ دنیا کی کھیتیاں بھی ہری بھری کر دیتا ہے، اللہ آخرت کی کھیتیاں بھی ہری بھری کر دیتا ہے۔ کزر ان اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ کھیتیاں مضبوط ہو جاندیاں نے، ان کے درخت مضبوط بن جاتے ہیں۔ فاستغلظ فاستوى علی سوقی، تے منافق دے ٹیڈ چ پیڑ اٹھ دیے اس کھیتی نو ویکھ کے۔ فاستغلظ فاستوى علی سوقی لیوجب الزراع یوجب الزراع یوجب الزراع لیغیظ لیغیظ بہم غور کرو، لیغیظ بہم پھر سنو، فآزرہ فاستغلظ، وہ کھیتی ہری بھری ہو جاندی۔ کون سی کھیتی؟ جہاں صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی، جس جگہ پہ یہ تذکرہ خیر ہوتا ہے، قرآن عظمت صحابہ۔ اور یہ وہ قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے، یہ فلسفے بیان کرتے ہیں۔ پاکستان صوبہ پنجاب میں 11-12 کروڑ کے قریب آبادی، آپ کو اگر فلسفے کے اندر، کس چیز کے اندر؟ فلسفے کے اندر، عربی زبان میں فلسفے کے اندر بولو نا، فلسفے دے اندر، عربی فلسفے دے اندر کوئی پی ایچ ڈی میرے مینوں بخایا جائے۔ اللہ کے فضل سے صوبہ پنجاب کا جو پہلا بیچ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں فلسفے میں پی ایچ ڈی کر کے آیا، آپ کا بیٹا ان میں پہلا، پنجاب میں، پنجاب میں، کس میں؟ پنجاب۔ اور ہمارے اساتذہ میں مصری ہیں، سعودی ہیں، نائجیرین ہیں، پاکستانی ایک دو، وہ پنجاب کے علاقوں کے نہیں، اور ان کے بھی دکتورے عقیدے کے اندر، فلسفے کے اندر نہیں۔ یہ اگر فلسفے پہ آئیں تو فلسفہ سنیں، محفل سجائیں، فلسفیانہ گفتگو سنیں۔ لیکن ایک نقطہ ایسے بات چلی کہ یہ سورۃ الفتح کی آیت طیبہ وہ ہے، یہ آیت طیبہ قرآن مجید کی جس میں پورے کے پورے حرف تہجی ہیں، الف سے لے کے یا تک، یہ وہ آیت طیبہ ہے جس میں پورے حروف جن سے قرآن بنا، الف سے لے کے یا تک، وہ سارے کے سارے حرف کس آیت طیبہ میں ہیں؟ اس ایک آیت طیبہ میں۔ اور یہ آیت طیبہ عظمت صحابہ پہ پورے کے پورے حروف جن سے سارا قرآن بنا، وہ سارے کے سارے حروف تہجی اس ایک آیت طیبہ میں اللہ نے جمع فرمائے، جس آیت طیبہ نے کافروں اور ایمان والوں کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا۔ فاستغلظ فاستوى علی سوقی، ایمان آلیاں نے عظمت صحابہ سنی تھی، آپ دے پیراں تے کھڑے ہو گئے۔ فاستوى علی دفاع صحابہ دا نعرہ لایا تے آپ دے پیراں تے، دفاع صحابہ دا نعرہ لایا تے آپ دے پیراں تے، عظمت صحابہ کانفرنس کروائی تے آپ دے پیراں تے، عظمت صحابہ کے نعرے لگائے تو اپنے پاؤں پہ، فاستوى علی سوقی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ عظمت صحابہ کا نام لے کے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، لیغیظ بہم الکفار، منافقوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا۔ جدوں مروڑ اٹھیا، انہاں ہور کانفرنساں کرائیاں، مروڑ بڑھتا گیا، محبت انتہا کو پہنچتی گئی، اعلان آیا وعد اللہ الذین آمنوا، اے نہیں ایمان والے، فضائل صحابہ کانفرنس کراؤن والے، عظمت صحابہ، دفاع اہل بیت، آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، منہم، جاؤ صحابہ دے تذکرے کرنے والے ہو، تانوں بخش دیتا ہے، منہم، ایمان لے آؤ، عمل چنگے کرو، داڑیاں من کے نہیں، ٹن ہو کے نہیں، پنگ پی کے نہیں، چرس پی کے نہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آ کے بندے دے پترانی شکل بنا کے اچھے اعمال کا اظہار کر کے پاک اور صاف ہو کے میرے صحابہ کی عظمت کے تذکرے کرو، تاڑے لی بخشش ہے، تاڑے لی نجات، منہم مغفرتن و اجرن
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਫਾ ਬਿल्लाहि ਸ਼ਹੀਦਾ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, अकेले एक अल्लाह की गवाहियाँ। बाज बंदे आने ने अभी से अकीदा तौहीद होना चाहिए भी, आपने अकीदा तौहीद सुना कि नहीं अज़मत सहाबा में, बोले ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल अकीदा तौहीद कॉन्फ्रेंसें करवाते हैं, और जब हम अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, रसूल की हदीस बयान करते हैं, रसूल की हदीस हमें किससे मिली? अहलुस सुन्नह वल जमाअ का अकीदा कि सहाबा सारे के सारे आदल हैं। मेरी एक रिसर्च थी, उस पर एक आर्टिकल है, अगर किसी को चाहिए तो वो मिल सकता है, कि जो शख्स इशा के बाद 4 रकातें पढ़े, मन सल्ला 4 रकातिन बादल इशा का इदली हिन्ना लैलतुल क़द्री, हज़रत अब्बास से, इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, यहाँ जाके रिवायत ख़त्म हो जाती। रसूल का तज़किरा नहीं, रसूल का तज़किरा नहीं, कि जो शख्स इशा के बाद 4 रकातें पढ़ ले, अल्लाह उसको लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब देते हैं। इशा तो बाद किनियां रखता पढ़ लो, किनियां भाई, रसूल का तज़किरा नहीं, सहाबी का तज़किरा है। बाज़ हमारे नौखेज़ मुहक्किकीन वो ये समझते हैं कि जो रिवायत रसूल तक पहुँचे उसे मरफू कहते हैं, जो सहाबा तक पहुँचे उसे मौकूफ़ कहते हैं। जबकि किसी चीज़ में किसी नेकी की फजीलत बयान हो रही हो या शरीयत का कोई हुक्म साबित हो रहा हो, वो मरफू हुक्मी होती है। मरफू की 2 किस्में, मरफू सरी, मरफू हुक्मी। अल्लाह के रसूल का तज़किरा नहीं, सहाबी का तज़किरा है, और बस कि जो शख्स इशा के बाद 4 रकातें पढ़े उसको कितना सवाब मिलता है, लैलतुल क़द्र के बराबर। सहाबा तक ये रिवायत बिल्कुल ठीक, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने कहा चूंकि सहाबी रसूल का नाम नहीं लेता इसलिए हम इसके सकाहत के कायल नहीं। लेकिन पूरी कायनात के मुसलमानों का अकीदा कि सहाबी किसी गलत बात की निस्बत रसूल की तरफ कर सकता नहीं। लिहाजा ये रिवायत ऐसे ही है जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आ गया, इसमें गिरामी आ गया। और सहाबी किसी ऐसी बात, गौर फरमाएं, और सहाबी किसी ऐसी बात की निस्बत अपनी मर्जी से रसूल की तरफ कर सकता नहीं। इतनी बड़ी किसी नेकी की फजीलत बयान कर सकता नहीं। अज़मत सहाबा तो ये सिखाती है कि जो नेकी आए, जो अकीदा आए, जो नज़रिया आए, उसको कबूल करके अपनी नेकियों और आमाल की सफ़ों में इजाफे करके अल्लाह का कुर्ब तलाश किया जाए। हज़रात गिरामी कदर, मुझे मेरे अजीज़ ने इख्तिसारन तवज्जो दिलवाई कि आप जाते जाते ज़रा अहबाब के सामने अहले बैत की रिश्तेदारियों के हवाले से, और आज ये याद ताज़ा हो जाए, ज़रा पसीना बह जाए हज़रात सहाबा की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में, हज़रात गिरामी कदर इख्तिसार के साथ। अभी ये थी बात मैं उसूल की, लेकिन एक मैं जाते जाते आपके सामने हदीस रह गया ताकि भाइयों का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह रोज़ाना रात 4 रकातें पढ़ के लैलतुल क़द्र का अजर अता कर दे। इंशाअल्लाह तुसीं पढ़ोगे, अगर पहलों सुने आए तो जिदे को सुने उन्होंने अजर मिलेगा, जी अज मेरे को सुने आए, मेरे सुनाउण तो पहलों सदन आलियां नूं अजर मिलेगा। जो सबब बनता है, मन जर्रा इलैहि मनफ़अतुहु, जो मनफत खींच करके लाता है। इख्तिसारन इशा दी नमाज साड़ी रहिंदी है जी, इख्तिसारन सुने, हज़रत शाह साहब ने हल्का सा इशारा फरमाया। अहले बैत की जो आयत तय्यबा है कुरान मजीद में, गौर फरमा लें, तुसी सिर्फ ये नहीं सुनिए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, ते कुरान आंदा युमिनूना बिबाज़िन व यकफुरूना, अद्दियां ते ईमान रखो, अद्दियां दा इनकार कर दो, किसी मोमन दा शेवा हो सकता नहीं। इस आयत तय्यबा की तिलावत ज़रा गौर से मोहब्बत से सिमात फरमाएं और देखें कि तज़किरा हो किसका रहा है, बात चल किसकी रही है, और अर्श वाला अहले बैत करार किसको दे रहा है। कुरान, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए मेरे नबी की बीवियों, या निसा अन्नबी, नबी की निसा जमा, नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात की किसी औरत की तरह तुम नहीं हो।
کائنات کے کسی کا احدن نکیرہ، کائنات کی کسی عورت کی طرح نہیں. ان اتقیتن، اگر تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں جھول نہیں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر آواز میں جھول آ جائے، نرمی آ جائے، کسی منافق کے دل میں مرض پیدا ہو سکتا ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، قُلْنَا مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ، جمع. پیچھے تذکرہ کس کا تذکرہ؟ نبی کی بیویوں کا، امہات المومنین کا، رضی اللہ عنہن کا. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں عزت وقار سے بیٹھنا ہے اور جاہلیت والے جتنے رسوم و رواج ہیں ان کو ٹھوکر مارنی ہے، نمازیں قائم کرنی ہیں، زکاتیں دینی ہیں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی، اطیعن اللہ مؤنث کا صیغہ، اطیعن اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اہل بیت اللہ تم سے رجس کو لے جانا چاہتا ہے. وَيُطَہِّرَکُمْ، تانوں پاک کرنا چاہتا ہے کہ پاک کرن دا سواد آ جائے. تطہیرہ جب مصدر اسی سے آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، معنی کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. آگے پھر فرمایا وَذْكُرْنَا، کیا فرمایا؟ پھر مؤنث دا صیغہ، تاکہ کسی کے دل میں کوئی نقص پیدا ہو، کوئی دو نمبری فراڈ پیدا ہو تو قرآن مجید کی آیات بینات کا ما قبل ما بعد اس کے وٹ اور مروڑ کو کیا کرے؟ سیدھا کر دے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات، بیوتی بولو، بیوتی. وَذْكُرْنَ، تذکرہ کرو، ما یتلا فی بیوتکن، انہاں ایتاں دا جیڑیاں تہاڈے گھر پڑھیاں جاندیاں نے. کدے جبریل پڑھدا ہے، کدے دوسرے فرشتے پڑھدے نے، کدے میرا رسول خود پڑھدا ہے تہاڈے گھراں چ. وَذْكُرْنَ، انہاں دا تذکرہ کرو. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کئی مرتبہ مدینے والے کا سر میری گود میں ہوتا، عرش والا قرآن اتارتا. نعرہ تکبیر، حضرت امی عائشہ صدیقہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ، صدیقہ کونین، صدیقہ کائنات. اہل بیت پہلے بیویاں، اہل بیت پہلے سیدہ خدیجہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ اہل. سیدہ حفصہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ سیدہ جویریہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ اہل بیت. امی عائشہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی پیغمبر کی بیوی بھی ہے اور پیغمبر کی بیٹی بھی ہے. پیغمبر کی بیٹی بھی، ایک بیوی کی کنیت زینب، ایک بیٹی. حضرات گرامی، سب سے پہلے اہل بیت میں کون آتا ہے؟ بیویاں. کون آتا ہے؟ وہ بولیں کون آتا ہے؟ بیویاں آتی سب سے پہلے اہل بیت میں. بیویاں، اہل بیت کی بیویوں میں، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. پاک عائشہ، پاکیزہ عائشہ، صدیقہ کائنات عائشہ، صدیق کی بیٹی عائشہ، ام المومنین عائشہ، علی المرتضیٰ کی امی عائشہ، حضرت حسنین کریمین کی امی عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی عائشہ. امی عائشہ پیغمبر کی بیوی ہے. پیغمبر کی بیوی پہلے اہل بیت ہے. پیغمبر کی بیوی اہل بیت میں اور بیوی کا باپ ابو بکر صدیق ہے. صدیق میرے پیغمبر کا سسر ہے، سسر باپ کے قائم مقام ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے نام، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام محمد ہے. عبد الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دے دیں، ایک بیٹی کا نام حفصہ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کی شادی حضرت حسن سے ہوئی. حسن بیٹے کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. حسن بیٹے کس کے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت حسن بھائی کس کے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور حضرت حسن کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت حفصہ سے. اور حضرت حفصہ بیٹی کس کی؟ عبد الرحمن کی. عبد الرحمن بیٹے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے. حضرت حفصہ کا باپ عبد الرحمن اور دادا جی ابو بکر اہل بیت کے دادا، ابو بکر اہل بیت کے. عبد الرحمن بن ابی بکر کی دوسری بیٹی کی شادی
حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ان کے بیٹے قاسم کے ساتھ ہوئی. قاسم ابو بکر کا پوتا، قاسم کے گھر میں ابو بکر کی پڑپوتی، ابو بکر کی پڑپوتی اور قاسم سے پھر 2 بیٹیاں ہوئیں. پھر کیا ہوا؟ ام فروہ اور ام حکیم. ام فروہ اور ام حکیم کی شادی حضرت علی کے بھائی جعفر کے پوتے عبداللہ سے ہوئی. ام حکیم کی شادی کس سے ہوئی؟ ابو جعفر علی المرتضیٰ کے بھائی، ان کے بیٹے بول گئے، خلط ملط ہو گیا، مغالطہ لگ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے محمد اور عبد الرحمن. محمد کا بیٹا قاسم. عبد الرحمن کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی شادی قاسم سے اور دوسری بیٹی کی شادی حفصہ کی کس سے؟ حضرت حسن سے. حضرت قاسم کے ساتھ شادی کس کی ہوئی؟ قاسم کے چچا کی تائے کی بیٹی سے. ابو بکر صدیق کا پڑپوتا اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی. بیٹی دی اللہ نے ام فروہ، بیٹی دی اللہ نے ام حکیم. ام حکیم کی شادی حضرت جعفر کے بیٹے پوتے عبداللہ سے، اور فروہ کی شادی ہوئی کس سے؟ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد. غور کرے آج. فروہ کی شادی کس سے ہوئی؟ گل سمجھو تھوڑی جی، توجہ کرو، ڈرو نہ، ٹینشن نہ لو. عشاء کی نماز جتنی لیٹ پڑھی جائے اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھے، من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، اللہ اس کی زندگی میں جو عشاء کی نماز سنت کے مطابق جماعت سے پڑھ لے، اللہ اس کی آدھی رات کو لکھ دیتے ہیں کہ اس نے نفل پڑھ کے گزاری ہے. آدھی رات اس نے نفل پڑھ کے. وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ساری رات نفل پڑھ کے گزاری ہے. تے چھڈنی عشاء بھی نہیں، چھڈنی فجر بھی نہیں. انشاءاللہ توجہ فرمائیں، گل تانوں سمجھ آوے، ایمان تازہ ہوئے، بات مکمل کرو. ام فروہ رحمت اللہ علیہ کا شادی ہوئی امام باقر سے. اب ام فروہ ایک طرف سے امام جعفر کی جب شادی ہوئی تو بیٹا دیا اللہ نے امام باقر کی شادی ہوئی تو بیٹا دیا امام جعفر صادق. جعفر صادق کی نانی ام فروہ اور نانی کا دادا ابو بکر، اہل بیت کا نانا بھی ابو بکر، اہل بیت کا دادا بھی، امی عائشہ کا باپ بھی، گلی گلی نگر نگر عمر ابو بکر عمر عثمان علی، خلفائے اربعہ خلفائے حق. اور پھر سنو، حضرت فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے معروف ہوئے 6 بیٹے. پہلا بیٹا ابو بکر، دوسرا بیٹا عمر، تیسرا بیٹا عثمان، چوتھا بیٹا عباس، پھر حسن حسین اور ایک محمد ابن حنفیہ. محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جی کائنات میں آسمان کی چھت کے نیچے محمد رسول اللہ کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا پترے کو پوچھنے والی گل ہے ابو بکر. بیٹے نے اپنے ابے سے پوچھا، بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے، ثم من ابا جی ابو بکر کائنات کا افضل ترین انسان بعد الانبیاء، ثم من ابا جی ان کے بعد کون؟ محمد ابن حنفیہ کہتے والا عمری، میری عمر قربان. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی فرمانے لگے پتر یہ بھی گل کوئی لگی چھپی نہیں. ثم عمر وبعد انا سکت انا خشیت ان سألت قال لی ابی ثم عثمان، پھر میں خاموش ہو گیا، مینوں پتا سی کہ میں کیا نا عمر تو بعد کون افضل ہے. میرے ابے نے عثمان دا نام لینا سی، میرے ابے نے. تے میں گل چھڈ کے آکھیا ابا جی تسی؟ فرمایا انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان آدمی. یہ ان کی عاجزی ان کے ساری، لیکن اگر کوئی شخص ان نفوس کی شان میں تنقیص کرنا چاہے کرنے دیں گے. حضرت حسن کی بیٹی پہلی نام عائشہ، نام
حضرت امام محمد جعفر کی دو بہنیں، ایک کا نام عائشہ ایک کا نام خدیجہ، امام جعفر صادق امام باقر، پھر ان کے آگے بیٹے امام موسیٰ کاظم کا نام سنا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی دو بہنیں، ایک کا نام خدیجہ ایک کا نام عائشہ، اور چار بھائی، ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ایک کا نام عثمان اور ایک کا نام علی۔ امام جعفر صادق موسیٰ کاظم، اور پھر آگے ہیں امام علی رضا۔ کون؟ امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے۔ یہ ان کی کتابوں میں ان کے تذکرے ہیں، تفصیل طلب انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان ہوتی رہیں گی کہ موسیٰ کاظم کے بچوں میں عمر بھی ہے، عائشہ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، خدیجہ بھی ہے، پھر ان کا آگے بیٹا محمد جواد ہے۔ جواد ہی اکو پہنے کرے مشور ہے کی نہ رکھیے، فرمایا اکو پہنے یہ نام عائشہ رکھ دیو، یہ نام کی رکھ دیو؟ عائشہ رکھ دیو۔ حضرت مروان بن حکم یہ اموی خلیفہ ہے نا، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی رملہ ہے، ان کی شادی ہوئی۔ کس کی شادی ہوئی؟ رملہ، حضرت علی کی بیٹی کی۔ یہ سارے آپس میں باہم شیر و شکر تے جے انہاں دی آپس لڑائی ہوئی ہے تے تیری اوقات کی ہے کہ تو سلو کرواوندا پھرے، کوڑ کرلی دی کی اوقات ہے کہ شتیراں نو جفے مارے۔ تو ہے کون؟ کوئی شخص اپنے ابے کی جگہ لے سکتا؟ کوئی اپنے ابے کی جگہ لے سکتا؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے ابے کی جگہ نہیں لے سکتا، تو کوئی میرے ابے ابو بکر کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ کوئی میرے ابے ابو بکر کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ ہر چیز کا دائرہ کار ہے۔ اور لوگوں، اہل سنہ کا عقیدہ ہے اگر کوئی سوچ بھی لینا کہ میں کتے ابو بکر دی تھاں ہوندا بڑا وڈا گنہگار ہے، اللہ نو پتہ سی کہ ابو بکر کنوں بناونا ہے، تیری اوقات نہیں سی، تینوں جتھے خدا نے رکھیا ہے نا اوتھے رہ۔ حضرت ابو سفیان اونچی بات نہ رضی اللہ کہہ دیو، آج جی ان کے ساری رو رو کے معافیاں اکھاں نکل گئیاں، طائف میں حنین میں آنکھیں چلی گئیں، اور ہمس کے اندر اسلام کی فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے میرے حبیب کی ذات پہ ایمان لانے والا یہ شہید ہوا۔ اور رحمت کائنات نے نجران کی گورنری اپنی زندگی میں ابو سفیان کو عطا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے میرا رسول جسے قبول کر لے میری زبان جل جائے اس پہ اعتراض کرتے ہوئے، اور میرا رسول دو چیزوں کو دارالامان قرار دے، ایک رب کے گھر کو، ایک ابو سفیان کے گھر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جی ان کے ساری صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اکثر ابو سفیان کو روتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کرتے تھے بلال، ابو سفیان فرمایا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا مانگ اللہ سانو تیرے پیراں چ تھان دے دوے، دعا مانگ اللہ سانو تیرے پیراں چ، ہم تو محروم رہے اور تم بازی لے گئے۔ اور بلال بھی بلال تھے، فرمانے لگے نہیں، ابو سفیان میرے حبیب نے فرمایا ہے خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں بہتر ہے جب وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام میں بھی اللہ اسے بہتر بنا دیتا ہے۔ آنکھیں نکل گئیں، نظر چلی گئی، آئے رسول کی بارگاہ میں، ایک واقعہ ایمان ابو سفیان، خدمات ابو سفیان، کال اللہ کے رسول دعا کریں، دم کریں، اللہ آرام دے دے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، شفا مل جائے گی۔ ابو سفیان اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ رسول نے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو دو آنکھیں ہیں، اگر 1000 آنکھیں ہوں اللہ کے راستے میں نکلتی رہیں، میں رب سے آرام نہیں مانگتا، اس تکلیف کے عوض میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ اور اینا لفظ رضی اللہ دی بڑی توہین کی تھی۔ اور ایک آیت سن لو، ترجمہ پڑھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا جائے اللہ وہاں بیٹھنے والوں کو ایک حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سلسلہ سیاح کی ہدایت، من اراد الحج ان یتم حجہ، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پورے حج کا ثواب ملے، کیا ملے؟ جاء الی مجلس، کسی مجلس میں آ جائے، لیتعلم او یعلم، یا قرآن سیکھ لوے یا سکھا دوے، ثم راجع الی بیتی، جب اپنے گھر کی طرف پلٹے گا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کے کھاتے میں پورے حج کا ثواب لکھ دے گا۔ کیا لکھ دے گا؟ کیا لکھ دے گا؟
کیا لکھ دے گا؟ پورے حج کا اللہ ثواب لکھ دے گا۔ اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پہ ایمان اللہ نے لکھا۔ کاتب اللہ، کاتب ایمان لکھنے والا، مکتوب ایمان، کاتب اللہ، تختی صحابہ کے دل، تختی صحابہ کے اولئک کاتب فی قلوبہم اللہ نے خود ان کے دلوں پہ ایمان، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ نے جبریل کو کہا کہ ان کی تائید کر، ان کی نصرت کر۔ تائیدار کونین نے فرمایا میں نے جبریل کو اصل حالت میں دیکھا، اس کے ایک پر نے دنیا کو ڈانپ رکھا تھا، اور اس طرح کے اللہ نے 700 پر عطا کر رکھے ہیں، اس کے پاؤں زمین پہ اور اس کی اوپر والی جو جناب علی چہرہ اور کان آسمانوں سے اوپر۔ جبریل اتنا طاقتور، کائنات نو تھپڑ مار دوے نا، کائنات گیند بن کے کند نہ بج کے چبی ہو جائے، اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ فرشتہ، مطاع سما امین، آسمان کے وہ فرشتے جن کا کندوں سے لے کے کان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، وہ میرے جبریل کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس جبریل کو صحابہ کی تائید کے لیے میں رب نے مقرر کیا۔ نمبر 1، جن کے دل پہ میں رب ایمان لکھوں۔ نمبر 2، جن کی تائید کے لیے جبریل کو مقرر کر دوں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر ان کو ہمیشہ کے لیے جنت کا مالک بنا دوں۔ رضی اللہ، او رضی اللہ ہوں دینے کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ رضی اللہ ہو سکتا؟ بولو نا۔ اور تم نے لفظ رضی اللہ کی وہ توہین کر دی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ناؤذ باللہ رضی اللہ ایسے نہ، رضی اللہ بننے واسطے پہلوں ضروری ہے کہ اللہ ایمان آدھے ہاتھ نہ لکھے، پھر جبریل نو مقرر کرے، پھر جنت الاٹ کرے، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا، پھر آکھے چونکہ رضی اللہ نے نا اولئک حزب اللہ، جیڑے رضی اللہ ہوندے نے نا وہ اللہ دا لشکر ہوندے نے۔ وہ کون ہوندے نے؟ سب سے پہلے اہل بیت رضی اللہ، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ، جو بھی ایمان لائے، جس نے حالت ایمان میں میرے رسول کو دیکھا وہ رضی اللہ، اور اللہ ان سے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جنہوں نے فی ساعۃ العسرہ مشکل گھڑیوں میں رسول کا ساتھ دیا، رضی اللہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں جو رضی اللہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں، اور سن لو اللہ کے لشکر ناکام نہیں ہوتے، کامیاب ہوتے۔ رضی اللہ عنہم، بات مکمل ہو گئی، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ اللہ کوئی موقع لائے، میں حضرت قاری صاحب سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آئندہ گفتگو انشاءاللہ لفظ رضی اللہ پہ کروں گا، لیکن مجھے دوستوں نے اس طرف توجہ دلا دی، پھر اللہ نے موقع دیا اکیلے لفظ رضی اللہ پہ۔ اس کی شان، عظمت، توقیر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ صحابہ کرام کے تذکروں سے میرے آپ کے قلب و جگر کو منور کرے، اللہ صحابہ کی چاکری کرنے کی توفیق دے۔ کوئی بھائی نہ جائے، وضو کرنی ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دا ثواب نہیں چھڑنا، 4 رکعتاں پڑھنیاں نے۔ اللہ دے فضل نہ قرآن دی آیت دا ترجمہ سیکھیا ہے، اللہ کو حج دا ثواب بھی لینا ہے، دعائے خیر بھی کرنی ہے۔ اللہ اس مسجد کو آباد کرے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کرے، جنہوں نے اس کے بارے کبھی خواب میں بھی سوچا ہے اللہ ان کو بھی آباد فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا